نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن اللہ یاری اس سے کوئی آدمی کراچی سے فون پر بات کر رہا ہے کہ میرا گھرانہ سارا بریلوی ہے اور اہل بیت اطہار کو مانتا ہے۔ وہ زیادہ تر پروفیسر طاہر القادری کو اور محمد علی انجینئر کو زیادہ سنتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ حقیقت کی طرف آئیں، حسن اللہ یاری کو سنیں تو ان کو صحیح دین ملے گا، کیونکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسرا اہل بیت اطہار۔ اور اہل بیت کے بارے میں بریلوی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بس اللہ کا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں کافی دیر سے حسن اللہ یاری کو سن رہا ہوں۔ اب جہل تو پھر جہل ہے بابا، جو جہل ہے نا وہ تو جہل ہے۔ حسن اللہ یاری کو کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ شیعوں والا، میں بھی شیعہ ہونا چاہتا ہوں، اور جہل آدمی تو جہل ہی ہے نا۔ یہ اس نے ایک اور بات کی کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہ پروفیسر طاہر القادری کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس پہ حسن اللہ یاری ہنس کے، جس طرح بدتمیز آدمی نہیں ہوتا، یعنی اس بات کو نبی علیہ السلام کی بات کو بدتمیز آدمی سن کے ہنستا ہے۔ حالانکہ یہ سارے شیعہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے اہل بیت اطہار سے، اس کو یہ دور نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے بڑی مثال جو بریلوی اور اہل سنت دیوبندی دنیا والوں کو دیتے ہیں وہ یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی بنت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کرنے کی خواہش کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضرت عمر فاروق کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ اس سے بڑی محبت اور ثبوت کیا ہو؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث کو ہنس کے بیان کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہی لعنتی آدمیوں کا کام ہے۔ بلکہ یہ لعنتی آدمی کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ اصل ہے ہی نہیں، اور اللہ جاری کہتا ہے یہ قرآن پاک ہے ہی ناقص، جبکہ ہم بریلوی
مسلک والے کبھی حدیث کو مانتے ہی نہیں. اس بات پر ہم اس حدیث سے اتفاق ہی نہیں کرتے کہ حدیث میں کچھ روایت ملتی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ چیز رہے گی، یہ چیز رہے گی، یہ داخل ہوگی. بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کی بنائی ہوئی کمیٹی نے قرآن پاک اکٹھا کر کے ہمیں دیا، یہ مکمل قرآن ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارا قرآن تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارا اسلام تمہارے لیے مکمل کر دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، مکمل کر دیا. اور اسلام سے بتاتا ہوں میں، مسلم اسلام لفظ جو ہے نا، یہ باب افعال کی مصدر ہے، اسی سے لفظ مسلم ہے، یعنی مسلمان کا. اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے. کسی شیعہ نے آج تک اپنے آپ کو مسلمان کہلایا ہی نہیں. اور مسلمان ہونے کا جب ہم رگڑا لگائے نا تو پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. کسی شیعہ نے ابھی مسلمان نہیں کہلایا. اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہم سب مسلمان کہلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. مومن کا معنی، یہ مسلم کا معنی منافق کہتے ہیں، مومن کا معنی بھی منافق ہے. کیونکہ مسلم کا معنی فرما بردار. مومن ہونے کے بعد اللہ کا کام کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا تو فرما بردار مسلمان ہوگا. اگر نہیں مانے گا تو صرف ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو یہ ایمان ہے. اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو ابھی پکا مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اگر مسلمان بننا ہے تو کام بھی کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، آقا علیہ السلام کی سنت کو اپناؤ، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کو سین لاؤ، اس کو مکمل مانو. نہیں نہ مانتے. اسی طرح یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. یہ حنس کا بیان کرتا، عمر فاروق کو بھی کافر ثابت کرتا ہے، صدیق اکبر کو کافر ثابت کرتا ہے، اور عثمان غنی کا تو کسی شمار میں نام بھی نہیں لیتے نا. ان سے بھی دشمنی ہے کہ کیونکہ قرآن پاک انہوں نے اکٹھا کر دیا. تو ان خبیثوں سے کہو کہ قرآن پاک سے دور ہو جاؤ. لانتی لوگ قرآن پاک کو جو نہیں مانتے، قرآن پاک کو ناقص کہتے ہیں، یہ لانتی لوگ تو ہیں. یہ جھوٹ بول بول کر تقوی تقیہ کرتے ہیں. تقیہ کر کر کے اپنے آپ کو کافر کہلایا انہوں نے. جو تقیہ پہ زیادہ گمان رکھتا ہے وہ تقیہ کرنے والا کافر ہے، جو قرآن کے بارے میں تقیہ کرتا ہے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ قرآن صحیح، اللہ کا فرمان ہے قرآن صحیح، تمہارا دین صحیح، تمہارا اسلام صحیح. قرآن مکمل، تمہارا ایمان مکمل، تمہارا دین مکمل، تمہارا اسلام مکمل. جن کا قرآن ناقص ہے وہ لعنتی ہیں اور وہ کاذب ہیں. جھوٹ بول کر حضرت صدیق اکبر کو بھی کافر ثابت کر دیا، عمر فاروق کو بھی کافر ثابت کر دیا. لعنت اللہ، اس لیے قرآن پر نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اسی میں ہے. جو فرمان ہیں ان کو آنکھیں بند کر مانو. قرآن پاک کو آنکھیں بند کر کے عقل سے جب عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے تو کافر ہو جاؤ گے. بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قرآن پاک کو ہم سب قرآن پاک کو صحیح، درست اور مکمل کتاب مانتے ہیں. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہونے کا ہم یقین رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ لعنتی ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسے مذہب سے، ایسے مسلک سے، ایسی نیت اور اعمال سے بیزاری کی ہے جو نبی علیہ السلام کو نہ مانے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرآن کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی مکمل ایمان نہ ہو. ایسے لعینوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے
ان سے جنگ کی، ایسے لوگوں کو مارا، قتل کیا، اور جو قرآن پاک کو مکمل مارتے ہیں وہ قرآن پاک کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کے بعد اب کوئی دوسری الہامی کتاب نہیں ہوگی، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ پورا فلسطین جو آج آگ میں جل رہا ہے، جس کی تمام مسلمانوں کو، بلکہ شرم والی بات ہے کہ اکٹھے ہو کر اتحاد کر کے اس کی مدد کریں، اپنے جوان بھیجیں، ان اپنا یہودیوں سے جنگ کریں، وہ ہمیں توفیق نہیں ہو رہی، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عمر فاروق ہنسنس کے عمر فاروق کو نبی کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے کہا ہے، نبی جانے عمر فاروق جانے تو کون ہے، عثمان غنی جانے اللہ جانے تو کون ہے، قرآن پاک کو مکمل کرنے والا تو قرآن اپنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے اس قرآن کو جب پڑھا، دیکھا یہ تو مکمل ہے، تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ حضرت امام حسن امام حسین نے تسلیم کر لیا۔ یہ آج کے شیعہ لانتی جنہوں نے کتاب اپنا اصول کافی حدیث کی کتاب 300 سال بعد میں لکھی گئی، اس میں قرآن پاک کی جو حدیثیں قرآن پاک کے مخالف لکھ دیں، اس پہ تم عمل کرتے ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور قرآن اور فرمان دونوں پر، یعنی فرمان رسول پر اور قرآن مجید پر اللہ صحیح ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی جو باتیں ہیں، صحیح باتیں ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن جزا۔ تاریخ پر نکالو، نہج البلاغہ 450 سال بعد لکھی گئی۔ اس وقت حضرت علی کے خطبات کس نے اکٹھے کیے؟ تبا تابعین بھی دنیا سے لیلت کر گئے۔ اس وقت کلینی کی کوئی اگر شگرد ہوں گے، انہوں نے چبڑے مار دی، کچھ چند خطبے صحیح ہوں گے ادھر ادھر سے ملے ہوئے، لیکن نہج البلاغہ کو جو قرآن کے بعد صحیح ترین مانتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں، وہاں بھی عمر فاروق کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف باتیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلک سے محفوظ فرمائے، اور پوری دنیا جانتی، دنیا کائنات جانتی ہے کہ دوسرا خلیفہ نے پورے ورلڈ میں اس وقت کے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لی اور اسلام کو پھیلایا۔ 35 لاکھ مربع میل، بعض نے 22 لاکھ لکھا ہے، بعض نے 35 لاکھ مربع میل میں اسلام کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دعا ان کے لیے کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے صدقے میں، عمر فاروق کے صدقے میں، حضرت صدیق اکبر کے صدقے میں، آقا علیہ السلام کے صدقے میں، تینوں یار اکٹھے پڑے ہیں، اکٹھے پڑے ہیں۔ صلاۃ والسلام آقا علیہ السلام کی ذات پر بھی ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں ڈیلی لوگ وہاں گزرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے صدیق اکبر کی، واہ کیا بات عمر فاروق کی، جس نے اسلام کو اتنا دنیا میں پھیلایا کہ آج تک عمر فاروق جتنا اسلام کوئی بھی مسلمان نہیں پھیلا سکا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو اللہ نے بخشش فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صورت، ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مسلمانوں کے لیے، شیعوں کے لیے نہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزا، وما علینا الا البلاغ المبین۔